اچھا، کیا کبھی ایسا تجربہ ہوا ہے کہ کوئی شخص کمرے میں داخل ہو اور مطلب بغیر کچھ کہے، بغیر کوئی بھی بات کیے، اچانک پورے ماحول میں ایک عجیب سی گھٹن یا تناؤ محسوس ہونے لگے؟ ہاں بالکل، ایسا اکثر ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ۔ اور یا پھر اس کے بالکل برعکس، کسی کے آنے سے ایک دم سکون اور ٹھہراؤ کا احساس ہو؟ بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان گوشت پوست کا ایک عام سا وجود ہے جس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو کسی خاص طریقے سے چلتا ہے، لیکن اس کا اثر محض جسمانی نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ وہ جو ایک غیر مرئی سا اثر ہوتا ہے نا، وہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ ہاں، تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم محمد فاروق راشد صاحب کی ایک انتہائی طاقتور اور فکر انگیز تحریر پر بات کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا تصور پیش کیا ہے جو واقعی انسانی رویوں کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ ان کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ انسان محض ایک مادی جسم نہیں، بلکہ وہ ایک چلتی پھرتی کیفیت ہے۔ یہ چلتی پھرتی کیفیت کا جو تصور ہے نا، یہ انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے واقعی ایک بہت گہری بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ہم لوگ عام طور پر ظاہری چیزوں پر اتنا پھنسے رہتے ہیں کہ اس غیر مرئی حقیقت کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم اسے آج کی جدید زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو انسان کو نا ایک وائی فائی راؤٹر کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ارے واہ! ایک وائی فائی راؤٹر! یہ واقعی ایک حیران کن تشبیہ ہے۔ ہاں، مطلب ایک ایسا راؤٹر جو ہر وقت مسلسل اور بغیر رکے کوئی نہ کوئی فریکوینسی یا سگنل نشر کر رہا ہے۔ یعنی ہم بالکل خاموش بیٹھے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ براڈ کاسٹ کر رہے ہوتے؟ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور دیکھیں، سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو سگنل نکل رہے ہیں، کیا وہ زہریلے ہیں یا پھر پرسکون اور طاقتور ہیں؟ اور اس بات کا فیصلہ اس چیز سے نہیں ہوتا کہ انسان نے کتنے مہنگے کپڑے پہنے یا اس کا عہدہ کیا ہے، بلکہ اس کا براہ راست انحصار اس کے اندرونی حال پر ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کی ہماری اس گفتگو کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اسی پراسرار اور غیر مرئی حقیقت کی تہوں کو کھولیں۔ ہم یہ کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح انسان کے اندر کا حال، جسے ہم عام زبان میں اس کی نیتی، اس کی سوچ یا روحانی کیفیت کہتے ہیں، وہ کیسے خاموشی سے اس کے ارد گرد کے پورے ماحول کو تشکیل دے رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور جب ہم اس اندرونی حال کی بات کرتے ہیں تو تحریر کا آغاز ہی دراصل ایک بہت بنیادی غلط فہمی کو دور کرنے سے ہوتا ہے۔ مطلب اکثر جب لفظ غلاظت یا آلودگی استعمال ہوتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً کہاں جاتا ہے؟ کچرے کی طرف، دھول مٹی یا پسینے کی بدبو کی طرف۔ بالکل، ہماری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کہ گندگی کا مطلب صرف ظاہری گندگی ہے۔ ہاں نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی مہنگا صابن استعمال کر لیا، پرفیوم لگا لیا اور اچھے استری شدہ کپڑے پہن لیے تو بس وہ پاک صاف ہو گئے۔ مطلب ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ظاہری حالت کو 100 میں سے 100 نمبر دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ تحریر بتاتی ہے کہ اصل آلودگی تو وہ ہے جو آنکھ کو نظر ہی نہیں آتی۔ ظاہری صفائی بلا شبہ بہت اہم ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مصنف نے جس غلاظت کی درجہ بندی کی ہے وہ دراصل نفسیاتی اور جذباتی ہے۔ انہوں نے اسے 4 مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے تو سوچ کی غلاظت آتی ہے، جس میں یہ آپ کے منفی خیالات، بلا وجہ کی بدگمانی اور حسد شامل ہے۔ اچھا، یعنی سوچ بھی آلودہ ہوتی ہے؟ جی بالکل۔ پھر اس کے بعد زبان کی غلاظت آتی ہے، مطلب جھوٹ بولنا، بد کلامی کرنا، اور وہ طنز جو بظاہر تو مذاق لگ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس سے آگے عمل کی غلاظت ہے، جو دھوکہ دہی، حق تلفی اور ناانصافی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے خطرناک شکل دل کی غلاظت ہے، جس میں تکبر، کینہ اور دوسروں کے لیے مکمل بے حسی شامل ہے۔ یہ سب اقسام سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی غیر مرئی زہریلی گیس ہو جو کسی کمرے میں بالکل خاموشی سے رس رہی ہو۔ مطلب یہ آلودگی ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ وہاں موجود ہے اور وہاں بیٹھے ہر شخص کا خاموشی سے دم گھونٹ رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا۔ اور مجھے حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ لوگ اپنی جسمانی صحت کو لے کر کتنے محتاط ہوتے ہیں آج کل۔ وہ نامیاتی یا آرگینک خوراک کھاتے ہیں، جم جاتے ہیں، لیکن اس ذہنی اور جذباتی آلودگی کو انہوں نے اپنے روزمرہ کا معمول سمجھ کر قبول کیا ہوا ہے۔ اس قبولیت کی نا ایک بہت بڑی نفسیاتی وجہ ہے۔
دراصل اس غیر مرئی آلودگی کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ انسان کو خود اس کے پھیلاؤ کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ اکثر انجانے میں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ لاشعوری طور پر پھیل رہی ہوتی ہے۔ انجانے میں؟ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک شخص غصے میں آ کر کسی ماتحت کو بہت سخت الفاظ کہہ دیتا ہے یا اپنی انا کی تسکین کے لیے محفل میں کسی کا مذاق اڑا دیتا ہے۔ اب وہ اسے اپنا حق یا اپنی طاقت کا ایک جائز اظہار سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس رویے کو بالکل نارمل سمجھتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ پاتا کہ اس کے اس رویے کے اثرات کتنی دور تک جا رہے ہیں اور کیسے ایک پورا کا پورا کلچر زہرآلود ہو رہا ہے۔ یہ بات واقعی بہت گہری ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس کے اثرات کا ہم تھوڑا باریک بینی سے جائزہ لیں تو کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص محض غصے میں آ کر ایک تلخ جملہ بولتا ہے اور پھر اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ اس کا تو غصہ نکل گیا نا، لیکن سننے والے کے ذہن میں وہ جملہ سالوں تک ایک رستا ہوا زخم بن کر رہ جاتا ہے۔ بالکل، وہ انسان اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے۔ ہاں، اور ایک چھوٹی سی ناانصافی بظاہر ہمیں ایک لمحے کا واقعہ لگتا ہے، لیکن وہ کسی دوسرے انسان کے اندر ایک پوری بغاوت کو جنم دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یعنی انسان شعوری ارادے کے بغیر ہی ایک منفی کلچر کا بیج بو رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں انسانی نفسیات کے اس پورے میکانزم کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ دیکھیں، انسان کے اندر جو غصہ یا حسد موجود ہوتا ہے، وہ اس کے چہرے کے تاثرات، اس کی باڈی لینگویج اور الفاظ کے چناؤ سے مسلسل باہر جھلک رہا ہوتا ہے۔ ہم اسے چھپا نہیں سکتے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے لیک ہو ہی جاتا ہے۔ بالکل، اور جب دوسرے لوگ اس کا سامنا کرتے ہیں تو ان کا اعصابی نظام یعنی جو نروس سسٹم ہوتا ہے وہ فوراً اس خطرے یا منفیت کو بھانپ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک متکبر شخص کے پاس بیٹھ کر انسان کو خود بخود ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے۔ اب اگر اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو تحریر میں اس منفی کیفیت کے متبادل کے طور پر تقویٰ کا تصور پیش کیا گیا ہے، اور مصنف نے اسے ایک خاموش روشنی کا نام دیا ہے۔ خاموش روشنی، ارے واہ، یہ اصطلاح بہت ہی خوبصورت ہے۔ عام طور پر تو نیکی یا پرہیزگاری کو ہم نے ایک لیبل کے طور پر بنا دیا ہے نا، جس کی لوگ باقاعدہ تشہیر کرتے پھرتے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں۔ لیکن روشنی کی خاصیت ہی یہی ہے کہ اسے شور مچانے کی یا اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بالکل، روشنی بس ہوتی ہے۔ ہاں، مطلب جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ کوئی الارم تو نہیں بجاتا نا کہ میں آ گیا ہوں، بس ایک فطری انداز میں اندھیرا چھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہترین مثال دی آپ نے۔ اسی بات کو اگر ہم ایک اور تشبیہ سے سمجھیں تو تقویٰ والا انسان نا بالکل ایک خالص عطر کی اس شیشی جیسا ہوتا ہے جسے دبا کر اسپرے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر عطر واقعی خالص ہے تو بس اس کا ڈھکن کھلنا ہی کافی ہوتا ہے۔ خوشبو خود بخود پورے کمرے کے ماحول کو بدل دے گی۔ کیا بات ہے، ڈھکن کھلنا ہی کافی ہے۔ اور تحریر میں اس کیفیت کی کچھ بڑی واضح نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں۔ ایک ایسا انسان جو اندر سے شفاف ہوتا ہے، وہ اپنا نقصان ہو جانے کے باوجود سچ بولتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے، چاہے اس کے اپنے قریبی لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور سب سے کٹھن مرحلہ تو تب آتا ہے جب سامنے والا شخص سخت اور تلخ ہو رہا ہو اور یہ انسان اس کے جواب میں بھی نرمی اور ٹھہراؤ کا مظاہرہ کرے۔ صحیح، یہ سب سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس انسان کو کوئی مصنوعی اثر ڈالنے کی یا اداکاری کرنے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی، بلکہ وہ خود ایک چلتا پھرتا اثر بن جاتا ہے۔ وہ اپنے رویے سے چیخ چیخ کر یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ دیکھو میں کتنا نیک ہوں یا میں کتنا اچھا ہوں، بلکہ اس کا طرز عمل ہی ایک خاموش دعوت ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس عمل کے پیچھے باقاعدہ ایک سائنسی اور فطری اصول کار فرما ہے۔ اعصابی سائنس یا نیورو سائنس میں مرر نیورونز کا ایک تصور پایا جاتا ہے۔ اچھا، مرر نیورونز، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، مطلب جب ہم کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھتے ہیں جو اندر سے مکمل طور پر پرسکون، سچا اور ہمدرد ہو، تو ہمارے دماغ کی یہ جو مرر نیورونز ہیں یہ اس کے اس پرسکون حال کی نقل کرنے لگتے ہیں۔ ہم خود بخود ایک تحفظ اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ دراصل کائنات کا ایک اٹل فطری اصول ہے کہ جو چیز اندر موجود ہے وہی باہر کے ماحول پر اثر انداز ہوگی۔ اندر کی چیز باہر آتی ہے۔ بالکل، ایک بدبودار چیز کو ماحول خراب کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی نا، اور اسی طرح خوشبو والے پھول کو مہکنے کے لیے کوئی زور نہیں لگانا پڑتا۔ ایک پاکیزہ دل کا انسان معاشرے میں سکون کی لہر پیدا کرتا ہے، اور ایک آلودہ دل بے چینی اور تناؤ پھیلاتا ہے۔ یہ فطری اصول واقع انسان کو اپنا گہرا جائزہ لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اچھا،
ابھی تک تو ہماری یہ گفتگو زیادہ تر ایک انفرادی کیفیت کے گرد گھوم رہی تھی، لیکن اس مواد میں اس کیفیت کے جو اثرات ہیں ان کے مختلف دائروں کا بھی بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم اثرات کے اس پہلے دائرے کی بات کریں تو وہ ہمارا گھر ہے۔ گھر؟ گھر وہ سب سے پہلی اور انتہائی اہم تجربہ گاہ ہے جہاں انسان کی اس اندرونی کیفیت کا بالکل خالص ترین اور فوری اثر مرتب ہوتا ہے۔ اگر گھر کا سربراہ نرم مزاج ہے، وہ دوسروں کی بات سننے والا اور صبر کرنے والا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس گھر کے باقی افراد میں بھی ایک طرح کا نفسیاتی تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایک پرسکون ماحول بن جاتا ہے۔ ہاں، دیواروں تک میں ایک ٹھہراؤ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہاں ہر وقت غصہ غالب ہو، بات بات پر تذلیل کی جاتی ہو، تو وہی گھر جو دنیا کی بھیڑ سے کٹ کر ایک سکون کی پناہ گاہ ہونا چاہیے تھا، وہ ایک شدید ذہنی دباؤ اور ٹراما کا مرکز بن جاتا ہے۔ لیکن اچھا، میں یہاں تھوڑا سا روکوں گی آپ کو۔ مطلب یہ سب سننے میں تو بہت مثالی اور کتابی سا لگتا ہے نا؟ عملی زندگی میں ہم دیکھیں تو والدین یا گھر کے جو سربراہ ہیں وہ مشینیں تو نہیں ہیں، وہ انسان ہیں۔ بالکل انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، تو ان پر معاشی دباؤ ہوتا ہے، دفتر کی تھکن ہوتی ہے، انہیں حالات پر غصہ بھی آ سکتا ہے۔ تو کیا والدین پر ہر وقت فرشتہ صفت ہونے کا یا ایک پرفیکٹ حالت میں رہنے کا دباؤ ڈالنا ایک طرح کی غیر حقیقت پسندانہ توقع نہیں ہے؟ آخر انسان سے غلطی تو ہوتی ہے نا؟ یہ ایک انتہائی اہم اور زمینی حقیقت پر مبنی سوال اٹھایا ہے آپ نے۔ یہاں یہ سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے کہ تحریر کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم انسانوں کو فرشتے بننے پر مجبور کریں یا ان سے جذبات سے عاری ہو جانے کی توقع رکھیں۔ تھکن کا ہونا یا کبھی کبھار چڑچڑاپن ظاہر ہو جانا، یہ تو انسانی فطرت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس پورے تصور میں جو اصل زور دیا گیا ہے نا، وہ غالب رویے یا انسان کی مستقل کیفیت پر دیا گیا ہے۔ اچھا، غالب رویہ۔ اس تصور کو تھوڑا مزید کھولیں کہ اس کا عملی زندگی میں کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا مجموعی اور بنیادی حال کیا رہتا ہے۔ مطلب کیا گھر کا بنیادی کلچر ہی چیخو پکار اور خوف پر مبنی ہے، یا پھر اس گھر کا کلچر محبت اور انصاف کا ہے، جہاں اگر کبھی کبھار غصہ آ بھی جائے انسان کو تو اس کے بعد معافی مانگ کر معاملات کو سدھار لیا جاتا ہے۔ یعنی بنیادی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ بالکل، ہم اسے کمپیوٹر یا موبائل کے آپریٹنگ سسٹم کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بنیادی آپریٹنگ سسٹم اپڈیٹڈ اور مضبوط ہے تو ایک آدھ چھوٹا موٹا وائرس یا کوئی خامی پورے کے پورے سسٹم کو کریش نہیں کر سکتی۔ صحیح۔ ایک مثبت کلچر ان چھوٹی موٹی وقتی غلطیوں اور بیرونی دباؤ کے خلاف ایک مضبوط ڈھال کا کام کرتا ہے۔ بچے والدین کی ان وقتی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں اگر ان کا غالب رویہ محبت اور انصاف پر ہی مبنی ہو۔ ارے واہ، یہ آپریٹنگ سسٹم والی بات سے تصور بالکل واضح ہو گیا میرے ذہن میں۔ یعنی بچے ہماری وقتی نصیحتوں یا جو ہم انہیں لمبے لمبے لیکچرز دیتے ہیں ان سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا وہ ہمارے اس غالب رویے اور مستقل کلچر سے سیکھتے ہیں۔ 100% ایسا ہے۔ مطلب اگر ہم انہیں ایمانداری پر لمبی چوڑی تقریر سنائیں اور پھر خود کسی چھوٹے سے فائدے کے لیے ان کے سامنے جھوٹ بول دیں تو وہ ہمارا رویہ ہی کاپی کریں گے، تقریر تو بھول جائیں گے۔ اچھا، اب گھر کے دائرے کے بعد تحریر میں تعلیمی اداروں کا رخ کیا گیا ہے۔ مصنف خود چونکہ ایک استاد ہیں تو انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ استاد صرف نصاب نہیں پڑھاتا، وہ بہت کچھ اور بھی منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، تعلیمی اداروں کا کردار اس لیے بھی انتہائی حساس ہوتا ہے کہ ایک استاد کا اثر کئی نسلوں تک جاتا ہے۔ جب ایک استاد کلاس میں داخل ہوتا ہے تو وہ محض ریاضی یا سائنس کے فارمولے نہیں سکھا رہا ہوتا۔ اس کی آواز کا جو اتار چڑھاؤ ہے، اس کا غصہ برداشت کرنے کا طریقہ، بچوں کی چھوٹی موٹی غلطی پر اس کا رد عمل، یہ سب چیزیں ان طالب علموں کے لاشعور میں نقش ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ سب ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، استاد دراصل اپنی پوری کی پوری شخصیت بچوں میں منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک استاد طلباء کی غلطیوں پر نرمی سے رہنمائی کرے تو وہ دراصل ان میں تجسس، اعتماد اور کچھ نیا سیکھنے کی لگن پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بعض اساتذہ تحقیر کرنے والے یا بڑے طنزیہ مزاج کے ہوتے ہیں۔ ان کا ایک جملہ کسی بچے کی ساری زندگی کی خود اعتمادی کو خاک میں ملا سکتا ہے۔
مطلب وہ علم تو شاید دے دیں، لیکن ساتھ ہی وہ بچے کے اندر ایک شدید احساس کمتری اور خوف بھی مستقل طور پر بٹھا دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات صرف اسکول کی چار دیواری تک تو محدود نہیں رہتے نا۔ جب یہ رویے چاہے وہ گھر سے نکلے ہوں یا اسکول سے، جب یہ معاشرے میں آ کر جمع ہوتے ہیں تو یہ ایک اجتماعی کلچر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر ایک معاشرے میں سچائی، رواداری اور احترام کا رویہ عام ہو تو لوگوں کے درمیان ایک مضبوط سماجی اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ جسے سوشل ٹرسٹ کہتے ہیں۔ جی بالکل، اس سے معاشرت اور رشتے دونوں پروان چڑھتے ہیں۔ لیکن اگر جھوٹ، بددیانتی اور ایک دوسرے کی تذلیل معمول بن جائیں، بلکہ آج کل تو یہ ایک فیشن کی شکل اختیار کر گئے ہیں، تو وہ معاشرہ اندر سے مکمل کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ عمارتیں، سڑکیں اور انفراسٹرکچر تو آپ کو کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن وہ اخلاقی بنیادیں گر چکی ہوتی ہیں جو دراصل انسانوں کو آپس میں جوڑ کر رکھتی ہیں۔ واقعی۔ اور اس اخلاقی بنیاد کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے تحریر میں مذہبی اور روایتی پہلوؤں کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ بالخصوص اسلام میں جو صفائی کا تصور ہے اس کا ذکر ملتا ہے، جو کہ ظاہری بات ہے صرف جسم تک تو محدود نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اسلام میں صفائی یا طہارت کو تو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، لیکن صدیوں کے سفر میں ہم نے بدقسمتی سے اس تصور کو اکثر صرف وضو یا غسل تک، یعنی صرف ظاہری صفائی تک ہی محدود کر دیا ہے، جبکہ بنیادی اسلامی تعلیمات میں ظاہر کی صفائی کے ساتھ ساتھ باطن یعنی اندر کی صفائی پر بے پناہ زور دیا گیا ہے۔ صحیح۔ دل کو حسد اور تکبر سے پاک کرنا، اپنی زبان کو غیبت اور جھوٹ سے محفوظ رکھنا، یہ سب اس روحانی طہارت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جدید نفسیات آج جس چیز کو ایموشنل ریگولیشن یا جذباتی توازن کہتی ہے، یہ دراصل اسی باطنی صفائی کا ہی دوسرا نام ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت کمال کا ربط ہے۔ جب یہ اندرونی صفائی ہوتی ہے تو انسان کے اندر وہ ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے جو ان نفرتوں اور غصے کی آگ کو بجھانے کا کام کرتا ہے۔ اور اس قدیم حکمت کو اگر ہم آج کے اس جدید دور کے تناظر میں دیکھیں تو صورتحال واقعی بہت مختلف اور کسی حد تک خوفناک نظر آتی ہے۔ مطلب آج ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں آلودگی کا مطلب صرف سڑکوں پر اڑتی دھول، کچرا یا فیکٹریوں کا دھواں نہیں ہے۔ آج کے دور میں ڈیجیٹل سکرینز ہماری زندگیوں کا محور بن چکی ہیں۔ بالکل، ہماری آدھی زندگی تو سکرینز پر گزرتی ہے۔ اور سوشل میڈیا پر جو نفرت بک رہی ہے، زبان کی جو سختی ہے، جس طرح لوگ بڑی آسانی سے دوسروں کو ٹرول کرتے ہیں، یہ جدید دور کی ایک نئی اور غیر مرئی آلودگی ہے۔ یہ بالکل ایک نیا محاذ ہے جس کا سامنا انسانیت کو شاید پہلی بار ہو رہا ہے۔ جدید دور میں اس آلودگی کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور بڑی دلچسپ مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ کوئی شخص اپنی چلتی گاڑی کا شیشہ نیچے کرتا ہے اور کچرے کا بھرا ہوا ایک شاپر سڑک پر پھینک کر تیزی سے آگے نکل جاتا ہے۔ اب اس نے تو اپنی گاڑی صاف کر لی نا، لیکن اس نے پورے شہر کے اس مشترکہ ماحول کو گندا کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر کوئی طنزیہ یا کڑوی پوسٹ کرنا یا کسی کی تحقیر پر مبنی کامنٹ کرنا بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب کوئی شخص اپنا اندرونی غصہ یا فرسٹریشن کی بورڈ کے ذریعے نکالتا ہے اور پھر لاگ آؤٹ ہو کر سکون سے بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ ایک ایسا زہریلا کچرا انٹرنیٹ پر چھوڑ جاتا ہے جو ہزاروں لوگوں کی ٹائم لائنز کو آلودہ کرتا ہے اور ان کا ذہنی سکون برباد کر دیتا ہے۔ یہ بڑی زبردست مثال دی آپ نے، اور اس سے یہ بات بھی بڑی واضح ہوتی ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں تو اس زہر کے پھیلنے کی رفتار 1000 گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ اگر کسی شخص کے خیالات منفی ہوتے تھے تو اس کی زد میں صرف اس کے گھر والے آتے تھے یا محلے کے چند لوگ آتے تھے۔ ہاں، اس کا دائرہ محدود ہوتا تھا۔ لیکن آج ایک شخص کا حسد، غصہ یا مایوسی ایک کلک کی مار پر لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی بذات خود دیکھیں نہ تو اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی بری، وہ محض ایک میگنیفائنگ گلاس یا ایک لاؤڈ سپیکر کی طرح ہے جو انسان کے اس اندرونی حال کو کئی گنا بڑھا کر پیش کر رہی ہے۔ اور پھر وہ جو الگوریدمز ہوتے ہیں وہ بھی تو اپنا کھیل کھیلتے ہیں نا۔ بالکل، سوشل میڈیا کے الگوریدمز ڈیزائن اسی طرح کیے گئے ہیں کہ وہ جذباتی اور غصے والے رد عمل کو زیادہ وائرل کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک جھوٹی خبر یا ایک نفرت انگیز کمنٹ معاشرے کے اعصابی نظام میں زہر کی طرح بہت تیزی سے سرایت کر جاتا ہے، اور ہم سب کی جو ایک مشترکہ ذہنی فضا ہے وہ مکمل طور پر آلودہ ہو جاتی ہے۔
جب اس مسئلے کا دائرہ اتنا وسیع ہے اور اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں تو ظاہری بات ہے سب سے اہم سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ہم سب انسان ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی غلاظت یا خامی موجود ہے تو اس اندرونی سسٹم کو صاف کیسے کیا جائے؟ یہ اصل سوال ہے۔ تحریر کے اختتامی حصے میں اس کا ایک بہت ہی منطقی اور عملی راستہ تجویز کیا گیا ہے، اور اس کا آغاز دنیا کو بدلنے سے نہیں بلکہ خود کو بدلنے سے ہوتا ہے۔ میں چاہوں گی آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جی، مصنف نے اس اندرونی صفائی کے 3 بنیادی مراحل بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم مرحلہ خود احتسابی کا ہے۔ اس کا مطلب ہے روزانہ کی بنیاد پر اپنے ہی رویوں کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لینا۔ مطلب رات کو سونے سے پہلے خود سے یہ سوال کرنا کہ کیا آج میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی؟ میرا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ کیسا تھا؟ اپنا محاسبہ کرنا۔ بالکل۔ اور دوسرا مرحلہ نیت کی اصلاح ہے۔ انسان جو بھی کام کرے اس کے پیچھے محض دکھاوا نہ ہو، لوگوں سے داد پانے کی خواہش یا شہرت کا لالچ نہ ہو، بلکہ ایک وسیع تر بھلائی اور خدا کی رضا شامل ہو۔ اور تیسرا، جو کہ میں سمجھتا ہوں نفسیاتی طور پر سب سے مشکل مرحلہ ہے، وہ ہے عاجزی اختیار کرنا۔ عاجزی یعنی اپنی انا کو مارنا؟ جی، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھتر یا بہتر سمجھنے کے اس خمار سے باہر آنا۔ یہ جو تینوں مراحل آپ نے بتائے ہیں، یہ سن کر میرے ذہن میں ایک بہت جدید تکنیکی عمل کا خیال آ رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنے لیپ ٹاپ یا موبائل کو ہیکرز اور وائرسز سے بچانے کے لیے اس میں اینٹی وائرس انسٹال کرتے ہیں۔ ارے واہ، یہ بڑی عمدہ تشبیہ ہے۔ ہاں، مطلب یہ خود احتسابی دراصل وہ روزانہ کی سسٹم اپ ڈیٹ یا وائرس سکین ہے جو انسان کی روح کو تکبر، حسد اور خود غرضی جیسے تباہ کن وائرسز سے بچاتی ہے۔ اگر ہم مہینوں تک اپنے سسٹم کو سکین ہی نہیں کریں گے تو خاموشی سے وائرس جمع ہوتا رہے گا اور پھر ایک دن پورا کا پورا سسٹم بیٹھ جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس اینٹی وائرس کی تشبیہ میں ایک اور پہلو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو یہ اینٹی وائرس چلانے ہی نہیں دیتی؟ وہ ہے انسان کی اپنی انا، اس کا تکبر۔ وہ رکاوٹ بنتی ہے۔ خود پسندی دراصل وہ بنیادی بیماری ہے، وہ اصل ہیکر ہے جو انسان کے آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے اور اسے یہ ماننے ہی نہیں دیتا کہ اس کے اندر کوئی خامی موجود بھی ہے۔ جب تک انسان یہ تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ بھئی مجھے صفائی کی ضرورت ہے، تو یہ جو مدافعتی نظام ہے یہ فعال ہی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہی دراصل یہ سوچ ہے کہ خرابی تو باقی ساری دنیا میں تو بالکل درست ہوں۔ یہ تکبر کا پردہ واقعی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اچھا، اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے میں زیر بحث آنے والے تمام نکات کو سمیٹیں تو جو مجموعی تصویر بنتی ہے وہ بہت ہی واضح اور سبق آموز ہے۔ مطلب انسان کو دنیا تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کسی لاؤڈ سپیکر، بڑے بینر یا لمبے چوڑے دعووں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کا اپنا وجود، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا لہجہ، وہ خود ایک مکمل پیغام ہے۔ اس ساری بحث کا نچوڑ واقعی یہی ہے کہ ایک منفی اور بد کردار انسان اگر کسی محفل میں بالکل خاموش بھی بیٹھا رہے تب بھی وہ اپنی محض موجودگی، اپنی باڈی لینگویج اور اپنے ان خاموش رویوں سے بے چینی اور آلودگی پھیلا رہا ہوتا ہے۔ اس کی وائبز ہی ایسی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اور اس کے برعکس ایک نیک اور باطنی طور پر جو پرسکون انسان ہوتا ہے، وہ بغیر کوئی نصیحت کیے، بغیر کوئی تقریر جھاڑے، محض اپنے کردار اور اپنی نرمی سے بھلائی پھیلاتا ہے۔ دنیا کو بہتر بنانے کی ایک لوتی شرط یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے خود کو بہتر بنائے۔ غلاظت میں لتھڑا ہوا شخص اگر دنیا کو صاف کرنے نکلے گا تو وہ صرف اور صرف مزید غلاظت ہی پھیلائے گا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور جو واقعی روشنی کا متلاشی ہے وہ اپنے اندر موجود اسی خاموش نور سے اس تاریک ہوتی دنیا کو تھوڑا سا مزید رہنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ تو اب جبکہ ہم اس گہری گفتگو کے بالکل اختتام پر پہنچ چکے ہیں تو ذرا دوبارہ اسی پہلی تشبیہ کی طرف لوٹتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، وائی فائی راؤٹر والی۔ ہاں بالکل، ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ انسان ایک وائی فائی راؤٹر کی طرح ہے جو مسلسل سگنل اور نشریات پیش کر رہا ہے۔
تو سننے والوں کے لیے غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ابھی اس لمحے جو بھی انسان یہ الفاظ سن رہا ہے، ذرا 1 منٹ کے لیے رکے اور سوچیں کہ اس کے وجود سے، اس کی اپنی ذات سے، اس کے اندر کے حال سے اس وقت کون سی فریکوینسی خارج ہو رہی ہے۔ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ارد گرد موجود لوگ اس فریکوینسی کی وجہ سے کوئی شور، کوئی گھٹن اور بے چینی محسوس کر رہے ہیں، یا پھر انہیں اس وجود سے ایک طرح کا سکون، تحفظ اور روشنی مل رہی ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔